बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ابتداء. وإذا مسكم الضر في البحر. कब बताया इसके आगे आया क्या था, इर्तिबात कैसा मिलेंगे। मिन फ़ज़लिही इन्नहु कान बिकुम रहीमा। कहाँ फुल्क समंदर में ये कश्ती फुल्क आपके लिए मुसख्खर कर दिया, फजल तलाश करने के लिए बता दिया था। उस फजल में एक ये भी है, जब वहाँ समंदर में जब आप होते हैं और तूफान ने घेर लिया, उस वक्त क्या करते हैं,
نہ حبل کو آواز دیں گے نہ عزا کو بلائیں گے. صرف اس کو پتا ہے اس وقت ہمارا حبل عزا منات کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہاں سے بچانے والا اگر کوئی ہے کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا اذا مسکم الضر فی البحر ضل. ضل کا مطلب گم ہو گیا. کون؟ تمہاری وہ باطل آلیہ جس کو آپ پکارتے تھے عام وقت میں عام دنوں میں، وہ سب کے سب کیا ہو گیا؟ ضل. گم ہو گیا، تمہارا ذہن سے نکل گیا. من تدعون الیہ، تو من تدعون الا ایاہ، ضل من تدعون الا ایاہ. الا استثناء، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاکم الی البر، تب جب اللہ کو پکارا، اللہ نے سن لیا، آپ کو بچا کے خشکی میں لے کے آ گیا. جب یہاں لے کے آ گیا اعرضتم. اعرضتم کیا؟ جب کیا سے منہ موڑ جاتے ہیں. ٹھیک بول گیا، وہ سب بول گیا. تو وکان الانسان کفورا، کیوں اس وقت آپ کو وہی ایک ایک لمحہ یاد کرنا چاہیے. کس طرح کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو. تو وہی اللہ آپ کو بچا کر یہاں لے کے آ گیا. تم کو احسان مند ہونے کی بجائے کیا ہو رہا؟ شکر ہو، ناشکری ہو گیا. کفر تو اس لیے کہ وکان الانسان کفورا، کفور سے لگا ہے. صرف کفر نہیں، بہت زیادہ ناشکر ہے انسان. تو اب سوال، آج 21واں صدی کے مشرکین اس دور کے مشرکین سے زیادہ بدتر ہیں. تو اس وقت جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں مشرکین مکہ، سارے باطل آلہہ کو بھول جاتے ہیں، ایک حق الہ کو پکارتے ہیں. لیکن آج آپ سب کو پتا ہے کیا ہو. کہتے میں بڑی بڑی پریشانیوں سے گزرتا ہوں، کھول کے کہتے ہیں بے شرم. وہاں سے میں غوث اعظم کو پکارتا ہوں، میرے ساری پریشانیاں دور آ جاتی، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. شیطان بھی ساتھ دیتا ہے. قیامت کے دن ہم غوث اعظم کے دامن پکڑ کے سیدھا جنت میں چلا جائیں گے. غوث اعظم تو ہے جنتی، ہم کون انکار کریں گے؟ جو ہم ان کی ماننے والے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، کیا ہمیں نظر انداز کر دے گا؟ ہم اس کے دامن پکڑ کے نکل جائیں گے. کہاں نکل جائیں گے؟ سیدھا جنت میں چلا جائیں گے. اب یہی نہیں سوچا اس دن ہر کوئی نفسی نفسی ہے، اپنے بچاؤ کے لیے سوچوں گا. جب وہ آئیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، کیا جواب دیں گے؟ میں کب پکارا تھا، میں کب کہا تھا آپ کو کہ مجھے پکارو، کہ اللہ کو کیوں بول گیا تھا آپ نے؟ آج میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں خود بچ گیا تو بہت بڑی بات ہے، تمہیں بچانے کی تو بات کچھ اور ہے. تو اس وقت کہاں جائیں گے لوگ؟ کیا کریں گے؟ سوچتے نہیں. تو یہاں کفار مکہ جب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اور تو اس دور میں اس مشرکی مکہ سے بھی بدتر ہوا یا نہیں؟ جی. فلا افامنتم، اللہ رب العالمین مزید سبق دے رہا کہ تم کو وہاں سے ہم نجات دلا کے خشکی میں لے کے آ گیا، زمین پہ لے کے آ گیا. تم مطمئن ہو گیا، امن مل گیا. کیا خشکی میں خطرہ نہیں ہے؟ خطرہ صرف سمندر میں ہے. افامنتم، مطلب سوال ہے استفہامیہ، کیا تم لاپرواہ ہو گیا، امن پا لیا، اطمینان ہو گیا آپ کو؟ ان یخسف بکم جانب البر،
बर यानी खुशकी। तो इस खुशकी को यहाँ अगर मैं एक हुक्म दूंगा सबको 10 आदमी मिलेंगे, तुम बोल गया कि हम खतरा से नजात पा लिया। तो ये खुशकी में अमन है, ये मैं और आपकी नजर में इस्तिलाहात में है, लेकिन अल्लाह के लिए समंदर और खुशकी दोनों बराबर है। कानून को भूल जाते हैं लोग, कानून को आपने याद दिलाया। फखसफना बिही व बिदारिही अल-अर्द, याद रखो कानून को हमने उनकी गर्ज में कसम के साथ दबा दिया कि हम तुम्हें दबा नहीं सकते। तुम इतना मगरूर और मुतमईन हो गया कि हमें कोई में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अन्ना जानिबल बर्द औ युरसिला अलैकुम हासिबा, या तो हम दसा लेंगे जमीन पे, या और का मतलब या युरसिला भेज देंगे, हासिबन, हासिब क्या है पता? सख्त हवा, कलगरी पत्थर, आंधी, पत्थर बरसा के हलाक नहीं कर सकते हैं। और मौत के साथ क्या हुआ? जअलना अलैहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंदूद, सिज्जील ऊपर से पत्थर बरसा के हलाक कर दिया। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, हर एक पत्थर में नाम भी लिखा हुआ जिस पर गिरना है। उसका मतलब वो पत्थर भी अपने मर्जी से नहीं गिर रहा है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मुतायन किया तुमको फला बंदे के ऊपर गिरने और किसी पर नहीं है, उसको वही गिरना है। इस कदर कादिर के रब्बुल आलमीन। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहum फी तदबीर व अरसला अलैहिम, यही हासिबा है। वो अस्हाबुल फील और में अब्रहा जो अल्लाह के घर को तोड़ने के लिए आ रहे थे, बड़ा गुरूर और तकब्बुर, कौन बचाएगा इस घर को हमसे? तो अब्दुल मुत्तलिब से जब बात हुई, कहते मैं तुम्हारा इस मुकद्दस घर को तोड़ने के लिए आ रहा हूँ, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तुम 200 ऊंट की बात कर रहे हो। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई मुझे उस घर से क्या ताल्लुक है, तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे 200 ऊंट लेके आ गया, मैं उसकी सवाल कर रहा हूँ, घर से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं उस घर का मालिक नहीं हूँ। वलिलबैति रब्बुन यहमी, इस घर का एक रब भी है जो वो सम्मान लेगा, तुमसे मत लेगा। तो मैं उस घर के बारे में क्यों बात करूँ? मैं तो रब्बुल इबिल यानी ऊंट का मालिक हूँ, इसलिए मैं ऊंट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ क्या हुआ? आसमान से मामूली परिंदे हैं, अबाबी कनकरिया, मामूली सी कनकरी है, छले के बराबर, लेकिन वो एटम साबित हो गया। इसलिए अल्लाह ताला कहते तुम लापरवाह हो गया, मुतमईन हो गया, वो कनकरी जो उधर बैठा था तुम पर नहीं बैठ सकता। और जो सिराज हासिबा, सुम्मा उसके बाद ला तजिदू लकुम वकीला, वकील क्या है? जो आपकी पैरवी करते हैं, आपकी दिफा करेंगे, आपके हक दिलाएंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। अगर उसकी वकालत में और मजीद इजाफा कर दिया, ये सारे घर की जिम्मेदारियां भी मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, तो अगर वो ईमानदार वकील है आपके लिए जर्रा बराबर कहीं से नुकसान पहुँचाना नहीं देगा, ये वकील है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा दिफा करने वाला उस वक्त कौन होगा जब मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, पत्थर बरसा के तुम्हें बचाने वाला, वकालत करने वाला कौन है? ला तजिदू लकुम वकीला अम अमिनतुम। मैं आप आज ज्यादा तशरीह नहीं कर रहा हूँ, मैं खाने कसर निकालना है जो एक आयत में हमने पौने सवा घंटे ले लिया था शैतान के बारे में, मैं उस दिन कहा था आप बेफिक्र रहे, ये कसर हम निकाल देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए सिर्फ आज का मौजू सिर्फ
سمجھنا اور سمجھانے کے حد تک ہے، اس لیے میں زیادہ تشریح تک نہیں جا رہا ہوں. ام امنتم، یا تم اور امن پا لیا، اطمینان ہو گیا، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اگر آپ کہیں گے یار آسمان سے پتھر برسا کے ہلاک کرنا یہ تو بہت غیر ممکن والی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن کو اللہ نے قوم لوط کو جس طرح ہلاک کیا وہ تو اس نے دیکھے نہیں ہیں، پتہ نہیں یقین بھی کریں گے نہیں. اس لیے اگر وہ کہیں گے ارے چھوڑو پتہ نہیں کب پتھر برسیں گے، چلو ٹھیک ہے تم یہ بھی سوچ لو پتھر نہیں برسیں گے. دیکھیں ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اسی سمندر میں جہاں تم مجھ سے پناہ مانگ رہے تھے وہاں میں تم کو دوبارہ واپس نہیں لوٹا سکتا نہیں سکتا. کچھ بھی مجبوری ڈال دیں گے آپ کو سمندری سفر تو کرنا ہی ہے، تو میں دوبارہ وہاں دھکیل دوں گا، پھر کیا کرو گے تم. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، مطلب اور ایک وہ دوبارہ فیرسل علیکم، یرسل کا مطلب بھیج دیں گے. کیا بھیج دیں گے؟ قاصفا من الريح، قاصف اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں شدت ہے، ہر چیز کو کھا کے پھینک دینے والی طوفان، یہ قاصف ہے. تو فیرسل علیکم قاصفا من الريح، اگر ریح کہا اور ریاح میں کیا فرق ہے؟ ریاح میں طاقت نہیں ہے، وہ خوشگوار ہوا، فائدہ مند ہوا. اس لیے جب طوفان کے وقت اللہ کے رسول کیا دعا کرتے تھے تو اللہم اجعلہ ریاحا ولا تجعلہ ریحا، یا اللہ اس کو ریاح بنا، یعنی یہ ہوا ہمارے لیے فائدہ مند ہوا بنا دے. ولا تجعلہ ریحا، اس کو ریح مت بنا، ریح طاقت ہے. فتفشلوا وتذهب ريحكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت. ولا تنازعوا، آپس میں الجھنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ریح کو اس کو کہتے ہیں طاقت کو. تو سمجھ کشتی کے بارے میں بھی اللہ نے یہی استعمال کیا، کیونکہ دھکیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر یہاں کوئی یہ ہے تو آج کل ہمیں ریح کی ہوا کی ضرورت نہیں کشتیاں چلانے کے لیے، بڑی بڑی مشینیں لگا دی ہیں، مشین سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے جب اللہ نے ریح کہا وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء الموج من كل مكان، تو ہم نے طوفان ریح بھیج دیا تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو پھر آج تو ریح کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم ریح کو سمجھا نہیں. ریح صرف ہوا سمجھ رہے ہیں یار، ریح کے اصل مقصد ہے طاقت. چاہے آپ بجلی سے چلاؤ، بخار سے چلاؤ، بخار کہیں گے وہاں پیٹرول سے چلاؤ، طاقت ہے نا. تو اس کا مطلب بغیر طاقت آپ کے جہاز نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے لفظ ریح استعمال کیا. ریح سے صرف ہوا مقصد نہیں ہے، ہر وہ طاقت جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کشتی کو یا اس جہاز کو چلانے کے لیے، وہ ریح. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم. اس وقت تم مجھے پکارو گی، میں نہیں سنوں گا، کیونکہ تمہارا دوبارہ یہاں لانے کا مقصد ہے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے. کیا میں نہیں کر سکتا ہوں؟ اللہ یہ سوال ہر بار ہم سے کرتے ہیں. ثم لا تجدوا لكم علینا فیغرقکم، کیوں آپ کو غرق کر رہا ہے؟ جواب بما کفرتم، تم اپنے فعل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ظلم کی صفت نہیں کرتا ہے. فیغرقکم بما کفرتم ثم، تو اس وقت
لا تجدوا لكم علینا، دیکھو علینا ہماری ہمارے اوپر کیا مقصد ہے؟ طبیعہ، لا تجدوا لكم علینا، طبیعہ اور تابع دو لفظ ہے۔ تابع کا مطلب آپ کا پیچھا کرنے والا، انتقام لینے کے لیے، اپنی بدلہ لینے کے لیے، تم کہاں تک بھاگو گے، میں تمہارا پیچھے پیچھے ہوں، تم بچ کے نہیں جا سکتے، یہ ہے تابع۔ اور طبیعہ جو ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، تابع تبع طبیعہ، یعنی مسلسل پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ طبیعت۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں تمہیں غرق کر دوں گا تمہارا بدلہ لینے والا کون ہے؟ یہ جب کوئی اگر کسی کو قتل کرنے کی ارادہ کرتے ہیں وہ 1000 بار سوچیں گے میں اس بندے کو اگر قتل کر دیا میں ان کی ورثہ سے کہاں بچ کے جاؤں گا، بالخصوص ان کے ورثہ اگر طاقتور ہے، اثر رسوخ والے ہیں، وہ کتنا دفعہ سوچیں کہ اس کو مارنے سے پہلے تب جا کے ماریں گے۔ تو یہاں مقصد تم جب تم کو میں غرق کر دوں گا تمہارا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہے کوئی اللہ سے بدلہ لینے والا، اس لیے فلن تجدوا لكم علینا طبیعہ، تو میں نے کہا تابع پیچھے کرنے والا، لیکن طبیعہ مسلسل پیچھے کرنے والے، ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ فلن تجدوا لكم علینا طبیعہ۔ اچھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں بنی آدم کو مکرم مخلوق شخصیت بنایا، تقریم ہماری اس آیات میں عبداللہ بن عباس کی رائے ہے، قتادہ کی رائے ہے، مجاہد کی رائے ہے، سب اپنا رائے پیش کرتے ہیں۔ تقریم یعنی آپ کو سر جھکا کے چلنے کی قابل بنا دیا، جانوروں کی طرح گردن جھکا کے نہیں چلتے۔ تقریم حضرت عبداللہ بن عباس کی قول ہے کرمہ بالعقل، عقل جو دیا، یہ تقریم ہے۔ اور بہت سارے فضائل انہوں نے بیان کیا، عقل دیا، چل گیا، کھڑے ہو کے چلنے کی قابل بنا دیا، اور فہم عطا کیا۔ اسی طرح تابعین اصحاب کرام کی اقوال ہم رد نہیں کریں گے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے خود اسی آیات میں بتا دیا کس چیز سے تقریم کیا، کس چیز سے مکرم کیا۔ اول تو ہم سوچیں گے یہ کم تقریم ہے، یہ مخلوق آدم تم اس زمین میں آنے سے پہلے آپ کے لیے سب کچھ بندوبست کر رکھ دیا، سب کچھ خلق لکم ما فی الارض جميعا، فرشتوں سے سجدہ کرا ہے، مسجود الملائکہ، کون سی کم رکھ دیا؟ یہ تقریب کم ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کم تقریم ہے، میں مفسرین کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کائنات کی ہر مخلوق کو ایک حکم سے دیکھا، بقول کن ہو گیا، سوائے آدم علیہ السلام حکم سے پیدا نہیں کیا، اللہ چاہتا اس کو بھی ایک حکم سے پیدا کر سکتا۔ خلقتہ بیدی،
نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنے روح سے پھونکا. یہ کم تقریب ہے. تو ہم کہتے ہیں مفسرین صحابہ کرام تابعین کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم تقریر کہاں سے لیں گے؟ اسی آیت سے ہی لیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. تمہیں خشکی میں اور سمندر پانی میں ٹھہر کے جا رہے ہو، ساکن ہو رہے ہو، یہ بھی تقریب ہے. کیوں؟ سواری عطا کی. دونوں جگہ پر سواری عطا کر دی. تو سواری کے علاوہ بھی جو خشکی کے لیے جانور مخلوق اللہ نے پیدا کیا وہ پانی میں نہیں جی سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے. اور جس مخلوق کو پانی کے لیے پیدا کیا، تالاب کے لیے، سمندر کے لیے، وہ خشکی میں نہیں جی سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے. واحد مخلوق ہے وہ انسان جو خشکی میں بھی ٹھہر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، پانی میں بھی سفر کر سکتے ہیں، تیر بھی سکتے ہیں. یہ کم تقریب ہے. کس طرح پانی میں سفر کر رہے ہیں، خشکی میں بھی سفر کر رہے ہیں. خشکی میں آپ مقیم ہیں، مسکن بناتے ہیں، پانی میں بھی بناتے ہیں. آپ میں سے کوئی مصر گیا؟ جی مصر گیا. وہاں نیل میں بہت کشتیاں نہیں دیکھے جو وہاں بسر کر رہے ہیں، مکان بنایا ہوا. دیکھیں یہ کیا ہے؟ سمندر میں رہائش. تو یہ وہ مخلوق آدم اور ان کی نسل ایک ہی مخلوق ہے جو سمندر میں بھی رہائش ہے، خشکی میں بھی رہائش ہے. کم تقریب ہے. اگر آپ کہیں کہ ایسے جانور کی مخلوق بھی ہے جو سمندر میں بھی جیتے ہیں اور خشکی میں بھی جیتے ہیں. مثلاً کیچوا ہے، کھیکڑا ہے، اور بھی ہم ساحل سمندر میں دیکھتے ہیں، نیشنل جغرافیہ میں بھی دکھاتے ہیں. یہاں خشکی میں آ کر بسر کر رہے ہیں، اس کی جب مرضی چھلانگ لگا دے سمندر میں چل رہی ہے. یہ تقریب کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرمنا بنی آدم بالحمل فی البر والبحر. اس کو بر اور بحر میں بسا کے میں اکرام کیا. لیکن ان جانوروں کے بعد اللہ نے نہیں کہا ان کو اکرام کیا. پھر کہ وہ اللہ کی اپنی قدرت ظاہر کرنے کی. یہ مخلوق تو یہ نہیں سوچو جو زمین پر ہے وہ سمندر میں نہیں رہ سکتے، ایسا مخلوق میں نے پیدا کیا. اور جو سمندر میں ہے وہ زمین میں نہیں رہ سکتے، ایسا مخلوق پیدا کیا. دیکھ لیا، لیکن میں ایسا بھی پیدا کر سکتا ہوں جو ادھر بھی رہ سکتے، ادھر بھی رہ سکتے، پانی میں بھی، خشکی بھی. لیکن وہ تقریب نہیں کہیں گے. تقریب صرف بنی آدم کے لیے اللہ نے کہا. یہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، تقریب یہ بنی آدم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہ تقریب ہے، بر اور بحر میں بسانا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. مسلمان تو آنے سے پہلے آپ کے لیے اللہ نے سارے وسائل پیدا کر دیا. سب دیکھو کائنات کی مخلوقات میں دو شخص ہے، یا تو خادم یا مخدوم. تو انسان کے علاوہ کوئی اور مخدوم آپ بھی دکھا سکتے ہیں؟ نہیں ہے. صرف انسان وہ واحد مخلوق جو اللہ نے مخدوم پیدا کیا. یہاں تک کہ فرشتے کو بھی خدمت کرنے کی حکم دیا. اس کی میں تصویریں بتا رہا تھا. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. فرشتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو پریشانیاں سے بچا رہے ہیں کہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا سرداری کر رہے ہیں نہیں.
تو کائنات کی ہر چیز آپ کے خادم ہیں، آپ مخدوم ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے یہ سب کیوں؟ سارے کائنات میری خدمت کرتی ہے، ارے چاند، سورج، ستارے، زمین، ہوا، بارش، پانی، یہ سب میرے خدمت میں کیوں؟ کبھی سوچا؟ اس لیے سب کو میرے خدمت میں لگائے تاکہ میں اللہ کا ہو جاؤں۔ تو اس وقت جب آپ سارا کائنات دیکھے سوچیں گے یہ سارے چیز، جب بس چاند، سورج، ہوا، اس میں ہمارا کنٹرول کرنا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا۔ اس لیے آج تک سورج یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں آج نہیں نکلوں گا، تم لوگ سب نافرمان ہو، سب اللہ کی معصیت کرتے ہو، اندھیرے میں بسر کرو، میں نہیں نکلوں گا، آج تک نہیں کر سکے ہیں۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے خادمین پیدا کیا تو ہم اپنے فرائض کیوں ادا نہیں کریں گے اس خالق کے لیے جل جلالہ سبحانہ و تعالی۔ یہ سارا کائنات دیکھ کے اللہ ظاہر ہو گیا، ہم سے مطلوب ہے ایمان بالغیب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ سب غیب ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ غیب ہے، ملائکہ ہم سے غیب ہے، کتابیں ہم سے غائب ہے۔ آپ کہیں گے قرآن کہاں غائب؟ قرآن تو ہمارا ساتھ ہے۔ کیسا پتا چلا؟ یہ آسمان سے نازل ہوا۔ آپ جبریل کو دیکھ رہے تھے جب وہی لے کے آ رہے تھے، جبریل کو دیکھ رہے تھے، تو غائب ہے نا، تو کیوں مانتے ہو گئے؟ اس لیے ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور رسول بھی غائب ہے۔ ہم سے پہلے تو رسولوں کے تذکرہ سنتے ہیں قرآن مجید میں، کسی نے دیکھا ابراہیم کو، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے آج غائب ہے۔ ہم میں سے کون دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ کہہ سکتے صحابہ کرام نے تو دیکھے ہیں، ان کو کیسا پتا چلا یہ رسول ہے؟ محمد نے کہا میں رسول ہوں، مان لیا غیب ہے۔ کس نے دیکھا وہ رسول ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ رسول ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ ربیہ محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں کبھی، اس لیے جب اس نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے مان لیا کہ غائب ہے، جو کہ ارکان ایمان ستہ میں یہی سب مذکور ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یوم الآخر کس نے دیکھا؟ قبر میں کیا ہوا کس نے دیکھا؟ سب غیب ہے۔ تو اس لیے ہم غیب پر جب تک ایمان نہیں رکھتے، مومن نہیں ہے، تو اللہ سب سے اعلیٰ غیب ہے، لیکن ہم اس کو غیب نہیں سوچیں گے۔ کیوں؟ اگر غیب سمجھیں گے اس کے سامنے حاضری کس طرح دیں گے؟ نماز کس لیے پڑھیں گے؟ اگر غیب کہیں گے، غیب معبود کے سامنے ہم کس طرح سر جھکائیں گے؟ کیسے ان کے احکامات مان لیں گے؟ تو اس کی کائنات کو دیکھے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ جو ملحد ہے، جو کہتے کوئی خالق نہیں ہے، وہ بھی اندر سے اقرار کر رہا ہے، ورنہ اس کو کافر نہیں کہتے۔ کافر کا مطلب ہے حقیقت کو چھپانا ہے۔ جب تم اللہ کو چھپا رہے ہو اس کا مطلب اللہ موجود ہے، ورنہ آپ کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ایک چیز موجود ہی نہیں ہے اس کو کیوں چھپائیں گے ہم؟ کوئی چیز موجود ہے، ایک چیز موجود ہے، میں ساری دنیا سے بچانے کس کو چھپاؤں گا؟ یہ ایک کفر۔ آگے بڑھ کفار لگا تو زارعین کو کاشتکار کو کافر کیوں کہا؟ اس لیے بیج کو لے کے زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے ملحد جب کہتے ان کو الہ نہیں ہے تو آپ کو الہ نہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کیا نہیں کہ کیونکہ ہے لیکن تو آپ نبی کر رہے ہو،
بھائی ایک چیز کی وجود نہیں ہے تو میں کیوں کہوں گا وہ نہیں ہے؟ تو حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بہت سارے مخلوقات پر آپ انسان کو فضیلت اللہ نے عطا کیا. کچھ کم ہے جب فرشتے بھی آپ کی خدمت کرتے اور کیا چاہیے. تو یہ سارا کائنات دیکھے اللہ کو غائب سے حاضر کر دیا. جب آپ مان لیے یہ سارے کائنات پہاڑ سار چاند کس نے پیدا کیا؟ اللہ خود کہہ رہا میں نے پیدا کیا. جب اس کا معارض نہیں ہے، اعتراض کرنے والا نہیں ہے، نہیں یہ غلط کہہ رہا پیدا تو میں نے کیا. آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ چاند سورج انسان کے سارے مخلوقات کو اللہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ میں خالق ہوں، میں نے پیدا کیا. کوئی اور اگر ہوتا وہ خاموش کیوں، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ ارے یہ آسمان تو میں نے پیدا کیا، یہ دوسرا الہ کہاں سے آ گیا دعویٰ کرنے والا؟ آج تک ہے. تو اگر میں کہوں گا یہ موبائل میرا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے ثابت ہو گیا مجھے اور دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر کوئی اور سامنے آ گیا نہیں ہے تو میرا ہے، پھر ہاں ثبوت دینا پڑے گا، عدالت میں جانا پڑے گا، اب اپنی گواہ پیش کرو، اب اپنی ثبوت دلیل پیش کرو. ٹھیک ہے، جب کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے تو ہمیں عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے. ثابت ہو گیا نا کہ میرا ہے. جب اللہ کے دور لگی خلق ہو، وہ اللہ جو آپ نے پیدا کیا، خلق الشمس والقمر، آسمان زمین چاند سورج کو پیدا کیا. کوئی معارض نہیں ہے، اعتراض کرنے والا نہیں. آپ کو جھکنا پڑے گا، اللہ نے پیدا کیا، ماننا پڑے گا. ورنہ ہم کہیں کہ تم معاند ہو. معاند یعنی ضد کرنے والے، حق کو تلاش نہیں کر رہے ہیں. جب ثابت ہو گیا یہ کائنات اللہ نے پیدا کیا، اب وہ غائب کیسا تھا؟